بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 46، کتاب قرآنی معارف، تقریر نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضا عفو لہ ولہ اجر کریم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشرکم الیوم جنۃ تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ سورہ حدید۔ ترجمہ: جس دن تم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد امر باقی ہے۔ جو شخص اس لامحدود کائنات کے بارے میں علم رکھتا ہے اور قدرت کے اس عظیم کارخانے کی خلقت کو اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کی خلقت کی غرض اور مقصد دائمی امر کے لیے ہے، نہ کہ ان فانی اور جلد ختم ہو جانے والی چیزوں کے لیے، یعنی سورج کو اس عظمت کے ساتھ جس کی تفصیل گزشتہ روز میں عرض کی تھی، مادی امر کے لیے نہیں پیدا کیا۔ پروردگار عزت و عظمت والا ہے، ایک ہدف فانی کے لیے ایک ایسی عظیم چیز کو خلق کرے یہ محال ہے۔ عقل کے حکم کے مطابق وہ خدا جس کو علم و حکمت اس کی ہر خلقت میں ظاہر اور آشکار ہے، ایک عضو اضافی بھی بغیر کسی خاصیت کے خلق نہیں فرمایا۔ آیا ان تمام چیزوں کا ہدف اور نتیجہ بیکار ہو سکتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم حبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ میں نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا؟ سورہ مومنون آیت نمبر 117۔ یہ سب عالم باقی کے لیے، تمام اشیاء آدمی کے لیے اور آدمی کو باقی رہنے والے امر کے لیے خلق کیا ہے۔ اس زمین پر چند سال اپنے ابدی خدا کے ساتھ کاروبار کرو تاکہ تم بھی ابد ہو جاؤ۔ انسان اپنے بڑائی سے کوئی کام نہیں رکھے، یہ بڑائی کچھ کام نہ آئے گی۔ اپنے خدا سے سروکار رکھے۔ گزشتہ روز میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خدا کے ساتھی قرض کا معاملہ قرآن میں کئی مقام پر ذکر کیا گیا ہے۔ ایسی سعادت جو ہر طرح سے نحوست سے پاک ہے، اگر حقیقی بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ملک الملوک کے ساتھ معاملہ کرو، لین دین کرو۔ گزشتہ روز میں مختصر طور پر عرض کر چکا، دوبارہ تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے دل میں جب خدا، حب محمد و آل محمد اور حب آخرت ہونی چاہیے۔ جو اعضاء و جوارح آپ کو دیے ہیں وہ خدا کے ساتھ معاملات میں لگا دیں۔ اپنی زبان کو ذکر خدا، آنکھوں کو رضائے الہی کے لیے، کانوں کو خدا کے لیے استعمال کریں، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء و جوارح اسی کے لیے وقف کر دیں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے یا اور کوئی چیز ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کریں۔ کس نیک کام میں یہ سب قرض خدا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 96۔ ابھی اس وقت انفاق کا نور آپ کے حصے میں آ جائے یا موت کے وقت یہ قرض نورانی تمہیں واپس مل جائے گا۔ برق ایجاد کرنے والا اور جراثیم دریافت کرنے والا۔ اس آیت میں کلمہ حسنہ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی اپنے پروردگار سے معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے تو ایسے معاملے میں غیرت الہی مانے جس میں کسی کو شریک کیا جائے۔ خدا کہتا ہے اگر تم مجھے قرض دینا چاہتے ہو تو ریاکاری نہ کرو۔ جو بھی قرض ہو، خواہ وہ اسپتال کی شکل میں ہو یا دینی مدرسہ ہو، اگر آپ کی نیت شہرت ذاتی ہو، اخبار میں تصویر چھپے، نام شائع ہو، یہ معاملہ باطل ہے، اس میں ریاکاری جھلک رہی ہے، اپنی بڑائی کا تصور ہے۔ اس قرض میں خدا کے ذمے آپ کا کوئی حساب نہیں۔ آپ نے اپنے نام کے لیے کیا کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ ہمارے بعض نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں یہ بجلی ایجاد کرنے والے اور بیماریوں کے جراثیم کشف کرنے والے کیسے جہنم میں جائیں گے، جبکہ جن لوگوں نے کوئی بھی چیز ایجاد نہیں کی وہ تو جنت میں جائیں، اور جنہوں نے ان کی سہولت کے لیے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں وہ جہنم میں جائیں۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا جواب یہ دیکھنا پڑے گا جن لوگوں نے یہ چیزیں ایجاد کی ان کا مقصد دیکھنا پڑے گا، ان کی نیت دیکھنی پڑے گی، جیسی نیت ہوگی ویسی ہی اس کو صلہ ملے گا۔ آپ اس کارنامے کو نہ دیکھیں، اس کی نیت کو دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی درد کی دوا ایجاد کر دی، جب اس سے پوچھا جائے کہ یہ دوا کہاں سے آئی، اس میں شفا کس نے رکھی، جواب ندارت۔ عمل سب کے تابع ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کام خلق کے لیے کیا گیا ہے یا خالق کے لیے۔ اگرچہ اس نے بہت عظیم کارنامہ انجام دیا، لیکن یہ دیکھیں کس کی خوشنودی کے لیے ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے، خدا کو دکھانے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ ایک کانٹا بھی اللہ کی خاطر راستے سے ہٹا دیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ انسان کا خدا اور آخرت پر پختہ ایمان ہونا چاہیے، اور جو کام بھی انجام دے وہ خدا اور آخرت کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ خدا کے ذمہ آپ کا کوئی قرض نہیں ہے بغیر احسان اور عطیت کے عطا کرنا۔ دوسری اور تیسری شرط قرض حسنہ کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ جس کو دے رہا ہے اس پر احسان نہ جتائے، اس کو کوئی اذیت ناک بات نہ کہے جس سے اس کا ثواب جاتا رہے۔ ادھر اس نے احسان جتایا، ادھر معاملہ باطل ہو گیا۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان اور اذیت کے ذریعے باطل نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266۔ ہرگز کسی مومن پر دیتے وقت احسان نہ جتاؤ اور اس کو زبانی اذیت نہ دو۔ کس کو کوئی چیز دو تو اچھے اخلاق کے ساتھ دو، انشاءاللہ تمہارے رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ وہ ضرورت مند تمہارے برتاؤ سے رنجیدہ نہ ہو۔ آپ اس کو کچھ نہ دیں لیکن اذیت نہ دیں۔ آپ کسی غریب پر خرچ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بیماری بھی ہے کہ ہر ایک سے کہتے پھر رہے ہیں میں نے فلاں شخص کو مکان خرید کے دیا ہے، بعض مکان بھی دے رہے ہیں اور اسے منہدم بھی کر رہے ہیں۔ پتھر پر خاک اور باغ پر بجلی گرنا۔ پروردگار بڑی لطیف اور شیریں مثال بیان کرتا ہے۔ ایک صاف پتھر پر خاک پڑ جائے تو بارش اسے دھو ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن 10 لاکھ روپے کسی کو دے اور ساتھ میں احسان بھی جتائے یا اس کو اذیت کر دے تو اس نے اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ دوسری مثال پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ کوئی باغ کا مالک ہے، درخت پھل لگے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آدھی رات کو بجلی چمکی، اس نے سارے باغ کو جلا دیا۔ احسان جتانے اور اذیت دینے کے سلسلے میں ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شریف آدمی بیان کرتا ہے کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک عظیم الشان محل ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کسی نے کہا یہ فلاں نجار کا ہے۔ پھر اس نے دیکھا ایک مرتبہ آسمان سے بجلی کڑکی اور اس نے اس سارے محل کو جلا کے راکھ کر دیا۔ میں جب نیند سے بیدار ہوا تو اس بڑھئی کی دکان پر گیا اور میں نے اس سے پوچھا سچ سچ بتاؤ رات کو تم نے کون سے فعل انجام دیا ہے؟ میں نے اس کو قسم دی تو اس نے بتایا کل آدھی رات کو میری بیوی اور میری ماں میں نوک جھونک ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرفداری کی اور اپنی ماں کو زد و کوب کیا۔ وہ مومن کہتا ہے میں نے اس نجار کو بہت لعنت ملامت کی تو بہت بدقسمت آدمی کہ تو نے اپنا سب کچھ جلا کر راکھ کر ڈالا، اپنی وجود کو جلا ڈالا اور اپنی ساری عمر میں جو نیکیاں کمائی تھیں اپنی ماں کو ایک چھڑی مارنے پر اپنے ہاتھوں سے سب کچھ جلا ڈالا۔ واقعاً یہ سچ ہے کہ جب بہت مشکل کام ہے کہ انسان خدا کو قرض دے اور اس کی حفاظت بھی کرے۔ اس قرض کو ریاکاری، اذیت، احسان، تکلیف کے ذریعے اپنی محنتوں پر پانی نہ پھیرے۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر کہ وہ نیک کاموں میں اتنی زحمت اٹھاتے ہیں اور اپنی ہاتھوں سے ان نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ پروردگار تو جو کچھ بھی ہمیں عطا فرمایا اس کی حفاظت بھی فرما۔ خدایا ہم ریاکاری سے پناہ مانگتے ہیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ بک من شک و شرک و ریا۔ صدقہ چھپا کے دینا بہتر ہے۔ صدقہ کامل وہی ہوتا ہے جو چھپا کر دیا جائے۔ جو نیک کام کریں ایسے کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ پوشیدہ صدقہ غضب پروردگار کو محو کر دیتا ہے، یعنی غضب پروردگار کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ آپ سے سرزد ہو گیا ہے تو خدا کے غیظ و غضب کا باعث ہوا ہے۔ اگر آپ صدقہ دے دیں تو غضب خدا کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔
اسی طرح اپنے اوپر آتش جہنم کو ٹھنڈا کرنا بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں مثال عرض کروں، صدقۃ السر، فرض کریں کوئی 10,000 روپے کا مقروض ہے اور اس کے قرضہ ادا کرنے کی تاریخ آ گئی ہے اور وہ ادا کرنے پر قادر نہیں۔ آپ کو پتہ چلا، آپ گئے، آپ نے خاموشی سے اس کے نام کا چیک کاٹا یا نقد رقم لے کر اس قرض خواہ کے پاس گئے، اپنا چہرہ بھی اس سے مخفی رکھ کر وہ پہچان نہ لے اس مقروض کا قرض ادا کیا۔ صدقۃ السر اسے کہتے ہیں، یعنی کسی کو خبر بھی نہ ہو، لیکن آپ نے اگر کسی سے تذکرہ کر دیا تو وہ خدا کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہو پائے گا۔ میں چند روز پہلے کسی درس میں امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ زہری کی زبانی عرض کیا تھا۔ امام کس طرح مخفی طور پر چہرے پر نقاب ڈال کر لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے۔ بعض امام کے رشتہ دار امام کا نام لے کر کہتے تھے، جسارت کرتے تھے کہ آقا خود کھاتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رکھتے۔ ان کو اس وقت پتہ چلا جب 25 محرم کی رات آئی، جو رات کو کھانا لاتا تھا آج نہیں آیا، تب پتہ چلا کہ آقا دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اخلاص عمل علی سے سیکھو۔ جناب امیر کے پوشیدہ صدقے کو آپ جانتے ہیں۔ جب حسنین آپ کے دفن کے بعد واپس لوٹ رہے تھے تو ایک ویرانے سے کسی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ قریب گئے تو دیکھا ایک بیمار شخص پڑا ہوا ہے۔ امام نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے سوائے ایک شخص کے جو روزانہ آتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے غذا کھلاتا ہے۔ امام نے کہا، کبھی تو نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے کبھی نہیں دیکھا، البتہ اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے یہی جواب دیا کہ میں ایک بندہ خدا ہوں۔ دونوں اماموں نے پوچھا اس کی کوئی نشانی ہے؟ اس نے بتایا جب وہ اس ویرانے میں آتا تھا اور ذکر خدا بجا لاتا تھا تو در و دیوار اس کے ہمنوا ہو جاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ تسبیح خدا میں مشغول ہو جاتے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا گریہ بلند ہونے لگا۔ امام نے فرمایا وہ ہمارے بابا علی تھے جن کی تدفین سے ہم ابھی فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس غریب بیمار نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا اور ان سے التماس کی کہ ممکن ہو تو اسے بھی قبر مولا تک پہنچا دیں۔ امام کے حکم سے اس مریض کو مولا علی کی قبر تک پہنچایا گیا۔ اس نے امیر المومنین کی قبر پر اس قدر گریہ کیا کہ اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اپنے بہترین مال میں سے صدقہ نکالیں۔ اگر آپ اپنے پروردگار سے کاروبار کریں تو اول یہ کہ مخفی طور پر صدقہ نکالیں تاکہ آپ کے اندر بڑائی پیدا ہو، حق تعالیٰ کی بزرگی آپ کے اندر اجاگر ہوگی۔ دوسرے یہ جس مال سے صدقہ دیں وہ پاک و پاکیزہ اور بہترین مال ہو۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جن کی مذمت میں آیت قرآنی نازل ہوئی ہے، جو راہ خدا میں خراب کھجور دیتے ہیں، اچھی کھجوروں میں خراب کھجوریں ملا کر دیتے ہیں۔ آیت میں ہے کہ تم اپنے لیے ایسی خراب کھجور پسند نہیں کرتے، خدا کی راہ میں نہ یہ کہ اچھی بلکہ بہت ہی بہترین چیز انفاق کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت نمبر 16۔ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کوئی شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تازہ انگور لے کر آیا۔ امام نے خوشہ انگور اٹھایا ہی تھا کہ ایک سائل نے صدا دی۔ حضرت نے وہی انگور اٹھا کر اس سائل کو دے دیے۔ راوی نے عرض کی، مولا نئی فصل کے انگور میں خاص طور پر آپ کے لیے لایا تھا، مولا سائل کو پیسے دے دیں اور یہ انگور آپ خود تناول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیونکہ مجھے انگور پسند ہیں، یہ انفاق ان پیسوں سے بہتر ہے۔ غریبوں کے لیے بہترین کھجوروں کے باغ۔ اس آیت کے ذیل میں کئی روایات ہیں۔ اس آیت کے نزول کے وقت ابو طلحہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، میرے پاس ایک بہترین کھجوروں کا باغ ہے جس میں پانی کا چشمہ بھی ہے اور اس کے درخت بھی اچھے ہیں، میں یہ باغ راہ خدا میں دینا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس آیت کے ذیل میں ایک اور روایت ہے کہ حارثہ ابن اسامہ کے پاس ایک قیمتی گھوڑا تھا، وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس یہ قیمتی گھوڑا ہے جسے میں بہت پسند کرتا ہوں، میں اس کو راہ خدا میں دیتا ہوں۔ رسول اکرم نے ان کے حق میں دعا کی۔ زبیدہ اور قیمتی قرآن کریم۔ تاریخ میں کچھ ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے اپنے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا، مثل زبیدہ جو باطنی طور پر امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے نہایت عقیدت رکھتی تھی۔ زبیدہ نے اپنے شوہر ہارون کو معرض سے امتحان میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلطنت اور دولت کی کوئی انتہا نہ تھی اور اس میں نفیس اور نوادر اشیاء بھی موجود تھیں۔ ان میں سے ایک نفیس ترین چیز 30 پاروں کا قرآن تھا۔ ان 30 پاروں کو 90 پاروں میں تقسیم کیا ہوا تھا، جس کے ہر ورق کو سونے کے پانی سے لکھا گیا تھا اور ہر ورق کو سونے کے تاروں سے بنایا گیا تھا اور اس کی جلد کو بھی سونے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ایک دن زبیدہ کی نظر اس آیت پر پڑی تو اس نے اپنے آپ سے کہا میرے پاس اس قرآن سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں جو مجھے زیادہ عزیز اور محبوب ہو۔ چنانچہ اس نے سوچا کیوں نہ میں اس کو راہ خدا میں دے دوں۔ اس نے سونار کو طلب کیا اور اس سے کہا اس قرآن میں جو موجود تمام سونا اور قیمتی چیزیں نصب ہیں اس کو الگ کر لو۔ جب وہ زر و جواہر الگ کر دیے گئے تو زبیدہ نے اسے راہ خدا میں انفاق کر دیا۔ یعنی اس نے یہ کیا کہ طائف میں ایک پانی کا چشمہ تھا، اس نے حکم دیا کہ اس کو مکہ معظمہ تک کھینچ کر جاری کیا جائے۔ اس چشمے کو جس کو 1000 سال سے وہاں کے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، اس نفیس ترین خاتون نے اپنی قیمتی شے کے سونے اور جواہر کو خرچ کر دیا تاکہ یہ چشمہ جاری ہو جائے۔ صدقہ صحت مندی اور زندگی میں زیادہ افضل ہے۔ صدقے کا ایک کمال یہ کہ انسان اپنی تندرستی اور حیات میں اپنے ہاتھ سے نکالے تو زیادہ بہتر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ سے کسی نے پوچھا آقا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ دینا اس حالت میں زیادہ بہتر ہے جب انسان صحت مند اور زندہ ہو تاکہ وہ تمہارے کام آئے۔ لیالی اخبار میں ایک اور بہترین روایت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان مرد تھا جو مدینے میں اپنا کاروبار کرتا تھا اور اس نے اپنی محنت سے بہت سرمایہ اکٹھا کیا ہوا تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ موت کے دہانے پر پہنچ گیا۔ رسول خدا اس کی عیادت کے لیے گئے تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بہت سارا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، اب جب کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں چاہتا ہوں کہ میرا مال آپ راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ رسول خدا نے اس کی وصیت کو قبول فرمایا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کو راہ خدا میں انفاق کر دیا۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ راوی نے جب اس تاجر کے انفاق کو دیکھا تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، وہ سرمایہ دار کتنا خوش نصیب ہیں جو اپنے مال کے ذریعے جنت کو خرید لیتے ہیں۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جھکے اور اس کے انبار میں سے ایک کھجور بچ گئی تھی، وہ اٹھائی اور اس کو میری طرف کر کے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ شخص جو فوت ہو چکا ہے اگر اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایک عدد خرمہ راہ خدا میں صدقہ کر دیتا اس کے اس انبار سے کہیں بہتر تھا جو اس کے مرنے کے بعد میں نے اس کی طرف سے صدقہ کیا ہے۔ صدقہ تہذیب نفس کا باعث ہوتا ہے۔ انفاق کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کا پیٹ بھر دیا جائے، اس کا اصل مقصد یہ کہ آدمی انسان بن جائے، آپ کو بزرگی عطا ہو جائے، آپ پاک ہو جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ صدقہ آپ ہی کے لیے بہتر ہے۔ ظاہر میں تو آپ کسی کے گھر کے لیے دے رہے ہیں، دینی مدرسے کے لیے دے رہے ہیں، حقیقت میں آپ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اپنی تہذیب نفس کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَهُ لَكُمْ، یہ موقع غنیمت ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ کے لواحقین آپ کا مال دیں جو آپ اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو مرنے کے بعد اپنے لواحقین کا منتظر رہے کہ وہ اس کے نام سے صدقہ نکالیں۔ انفاق کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے وسیع خود بنو، اپنا زاد راہ خود مہیا کرو، دوسروں کے منتظر نہ رہو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، جب زندہ ہیں اپنے سامان سفر آخرت خود باندھ کے رکھیں۔ شب قدر کی شب قبر کے لیے قدر کریں۔
آج رمضان کی 19ویں تاریخ ہے۔ شیخ شوستری نے کیا خوب کہا ہے، علیکم بحیا لیلۃ القدر لحیات اللیل القبر، اے مسلمانوں شب قدر کی قدر کریں اپنی قبر کی رات کے لیے، اپنی آخری آرام گاہ کے لیے، آسائش کے لیے تھوڑی سی زحمت اٹھا لیں، اپنی حقیقی راحت کے لیے لیلۃ القبر، یہاں تک کہ تم دنیا میں ہمیں یاد رکھو ہم تمہیں آخرت میں یاد رکھیں گے۔ خبردار غفلت میں نہ پڑنا، اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ وہ خدا سے معاملہ کیے بغیر سعادت اور بزرگی حاصل کر لے، وہ خوش فہمی کا شکار ہے۔ یہود و نصارہ ایسی باتیں بہت کرتے ہیں اور آپ مسلمان بھی اس قسم کی باتیں بہت کرتے ہیں۔ جب تک ایمان پختہ نہیں ہوا، کام درست نہیں ہوگا، آپ چاہے جتنی کوشش کریں، علی علی بھی کہتے رہیں، یہ دعویٰ کریں میں علی کا شیعہ ہوں، اور عمل میں معاویہ کے شیعہ نظر آئیں۔ وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ علی کے دشمنوں کے پیروکار ہیں۔ جو کوئی بھی جتنا بڑا ہو ان ہستیوں سے بڑا تو نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے وہ سید الشہداء سے بزرگ تو نہیں ہے۔ سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ آپ کہیں گے علی سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر کے ایام دعاؤں کی اجابت کے ایام ہیں۔ آئیے سب مل کر اپنے پروردگار سے دعا کریں اس رمضان کی حرمت کے سبب فضیلت شب قدر کو ہمارے نصیب میں سے قرار دے۔ اس شب قدر کے حوالے سے عرض کریں، احیا سے مراد شب بیداری نہیں ہے، ذکر الہی سے اپنے قلوب کو زندہ کرنا ہے، چاہے ایک آدھ گھنٹے ہی کیوں نہ ہو۔ لائق صد تحسین ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ مومن اذان صبح تک جو اپنے دل کو بیدار رکھتا ہے، غفلتوں کے پردے چیر کر اپنے دل کو زندہ و بیدار رکھتا ہے، یعنی اپنے پروردگار اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے پست اور حقیر سمجھتا ہے۔ تقریر نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے بہت معزز صلہ جنت تو ہے ہی، جس دن تم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دائنی طرف چل رہا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اپنے ایمانداروں سے کہیں گے، ایک نظر شفقت ہماری طرف بھی کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہیں کسی اور نور کی تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ تو منافقین مومنین سے پکار کر کہیں گے، کیوں بھائی، کیا ہم کبھی تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومنین کہیں گے، تھے تو ضرور، مگر تم نے تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور ہمارے حق میں گردشوں کے منتظر رہے اور دین میں شک کیے اور تمہیں تمہاری تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور ایک بڑے دغا باز شیطان نے خدا کے بارے میں تم کو فریب دیا، تو آج نہ تو تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ بس جہنم ہے، وہی تمہارے واسطے سزاوار ہے اور کیا بری جگہ ہے۔ قرآن میں دارالآخرت کا ذکر، یہ سچ ہے کہ قرآن احسن الحدیث ہے۔ اللہ الذی انزل الاحسن الحدیث، حدیث یعنی گفتگو، وہ بات جو کہی جائے یعنی جس میں موضوع پر ہو وہ حسن ہوگی یا قابل توجہ ہو، ایسا نہیں ہے جس طرح کلام خدا ہے کیوں، اس لیے وہ بات خبر، حدیث، ریڈیو، اخبار، مجلہ، تقریر کے ذریعے آپ سنتے ہیں، یہ تمام دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان میں اچھی خبریں کم ہوتی ہیں، خوشی کی خبریں کم ہوتی ہیں۔ بالفرض اگر خوشی کی خبر بھی ہو تب بھی کیونکہ وہ وقتی اور عارضی ہوتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ نہ خوشی کی خبر زیادہ خوشی لاتی ہے اور نہ بری غم کی خبر زیادہ غمگین کرتی ہے۔ یہ سب خام خیالی ہے۔ یہ دنیاوی خبریں ایسی نہیں ہوتی کہ انسان ان پر خوش ہو، لیکن قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب
قرآن ہمیشہ رہنے والی آخرت کی دنیا کی خبر دیتا ہے۔ الحاقۃ الملحاقہ، دنیا جلد ختم ہو جائے گی، دنیا جلد ختم ہو جانے والی چیزوں کی خبر دیتی ہے، لیکن اس عالم بالا کی خدا خبر دے رہا ہے وہ فانی نہیں ہے، باقی ہے۔ ایسی جنت جہاں ہمیشہ انسان رہے گا، ایسی زندگی جہاں کوئی ملال نہیں۔ عالم طبعی میں جس قسم کی زندگی ہو ملال ضرور ہوتا ہے، لیکن جنت میں کوئی رنج و ملال نہیں، جو چاہے اس کو اختیار ہے، جو ارادہ کرے آنن فانن حاضر ہو جائے گا۔ جس کی طرف آدمی کو توجہ دینا چاہیے، خوشی محسوس کرے، کیونکہ اپنے حقیقی وطن کی خبر ہے۔ وطن یعنی قیام کی جگہ، آرام گاہ، یہ وطن دار رحمت ہے۔ قبر کے اوپر یہی تو لکھا ہوتا ہے آرام گاہ ابدی، یعنی انسان کا اصلی وطن یہاں ہے۔ قرآن اسی وطن کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ کس قدر احسن حدیث ہے کہ انسان اپنے اصلی وطن سے مطلع ہو جائے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی میں ہم یہی تو پڑھتے ہیں، ارحم فی حاضت دنیا غربتی، میں اس دنیا میں غریب الوطن ہوں، یعنی میرا اصلی وطن یہ نہیں ہے، مجھے اپنے ابدی گھر جانا ہے۔ انشاءاللہ حوض کوثر کے کنارے اپنے مولا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہم قرآن سے لطف کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگر ہم آخرت اور قیامت کی خبر احسن الحدیث ہے، لذیذ ترین شیریں ترین حدیث ہے، گفتگو ہے، پھر مسلمان قرآن سے لطف اندوز کیوں نہیں ہوتے؟ کسی کو شوق نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ پروردگار ابدی آرام گاہ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ جواب مسلمان کا یہ حال ہے کہ آج وہ آخرت پر شک کرنے لگا ہے، پر بس اسے حب دنیا سے سروکار ہے۔ سوتے جاگتے دنیاوی زندگی اس کے گرد گھومتی رہتی ہے، اس کا سارا غم و ہم یہی دنیا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ کسب معاش نہ کرو، دنیا نہ کما، یہ نہیں کہتے کہ خوشحال زندگی نہ گزارو، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف دنیا ہی کو اپنے مطمئن نظر نہ بناؤ۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آیا دار الرحمہ میں زیادہ رہنا یا اس موجودہ عارضی گھر میں؟ یہ بات تو واضح ہے، جہاں انسان زیادہ رہے گا وہاں کے لیے اسباب مہیا کرے گا۔ ہر شخص یہ خود سوچ سکتا ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ 90 سال رہ سکتا ہے، لیکن وہاں 9000 سال بلکہ بے حساب رہے گا، لہذا وہاں کی فکر یہاں کرے۔ آپ روزانہ اپنی عمر سے کتنا استفادہ کرتے ہیں؟ افسوس ہے اس ثروت مند پر جو نہ دن کو آرام کرتا ہے اور نہ رات کو سو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا یہی حال ہوگا۔ حقیقت میں وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہے۔ تم جس کے پاس بیٹھتے ہو دنیا کی باتیں کرتے ہو، کبھی تم نے کسی کے پاس بیٹھ کر موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں کسی سے گفتگو کی؟ ایک دوسرے سے سوال کرو کہ قبر میں کیا سوالات ہوں گے، کسی عالم کے پاس جا کر اس سے پوچھو تاکہ وہ تمہاری اصلاح کر سکے۔ یا مثال کے طور پر فشار قبر جسمانی کیا صرف قبر تک محدود ہے یا برزخ میں روح کے لیے بھی ہے؟ غرض یہ کہ آدمی اپنے سفر آخرت کی فکر میں رہے، وہ دیکھے کہ مرنے کے بعد کیا پیش آنے والا ہے۔ وہ 24 گھنٹے میں اپنی ہی غم و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی مقروض ہے یا کسی کا حق اس کی گردن پر ہے، آیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کے روزے خدا کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے؟ روزے کی قبولیت گناہ کے پرہیز سے مشروط ہے۔ کیا آپ نے یہ روایت نہیں سنی؟ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری بیٹی پر آج روزہ بہت سختی سے گزر رہا ہے، آپ اجازت دیں کہ وہ افطار کرے کیونکہ اس میں روزہ کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ تو روزے سے ہے ہی نہیں، اسے کہو قے کرے۔ رسول کے اجازت سے اس نے قے کی تو اس کے منہ میں ایک گوشت کا لوتھڑا نکلا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ یہ کچھ دیر پہلے کسی کی غیبت میں مصروف تھی۔ لوگ اپنے روزے کو خراب کر لیتے ہیں، یہ سوچیں کہ کل ہمارے اعمال قبول ہوں گے اعمال قبول ہوں گے۔ ہم تعقیبات نماز میں ہی پڑھتے ہیں۔ ذرا غور کریں، اگر خدا نخواستہ ہمارے نماز قبول نہ ہو، روزے قبول نہ ہو اور دعائیں رد کر دی جائیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایسے افراد خود خواہی اور دنیا و دوستی کے علاوہ کچھ نہیں رکھتے۔ ان کو قرآن ایک نظر نہیں بھاتا۔ وہ ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ قرآن سے قیامت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ وہ کسی بھی وقت اپنی
اصل وطن کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے۔ یہاں تک تو مقدمتاً میں نے کچھ چیزیں عرض کی۔ آج میں کلمہ احسن الحدیث پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کی اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وضاحت کروں کہ یہ اچھی خوشخبری بھی ہے، آخرت کی طرف شوق دلانے والی بھی اور دہلانے والی بھی ہے۔ جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ ہے، اس کے لیے بہت سے معزز صلہ جنت تو ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دائنی طرف چل رہا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے، ایک نظر شفقت ہماری طرف بھی کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہیں کسی اور نور کی تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اس کے اندر کی دوسری جانب تو رحمت اور باہر کی جانب عذاب۔ تو منافقین مومنین سے پکار کر کہیں گے، کیوں بھائی، کیا ہم کبھی تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومنین کہیں گے تھے تو ضرور، مگر تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور ہمارے حق میں گردشوں کے منتظر رہے اور دین میں شک کیے اور تمہیں تمہاری تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور ایک بڑے دغاباز شیطان نے خدا کے بارے میں تم کو فریب دیا۔ تو آج نہ تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ بس جہنم ہی ہے، وہی تمہارے واسطے سزاوار ہے، اور کیا بری جگہ ہے۔ ہر شخص کے سرمایے کے لحاظ سے نور افشانی۔ ابدی آرامگاہ کا کیا حال ہے؟ اس دن آپ دیکھیں گے کہ تمام مومنین و مومنات جو با ایمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کے چہروں سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ نورہم، اور وہ دل جن کے اندر خدا و رسول اور اہل بیت کی محبت ہوگی، ان کی نور افشانی سامنے سے اور دائیں جانب سے ہو رہی ہوگی۔ بین ایدہم، ان کے سامنے، با ایمانہم، یعنی ان کی دائیں جانب سے۔ یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں ایمان شمال کی نسبت، بعض مفسرین کہتے ہیں ایمان شمال کی نفی نہیں، بلکہ اس جہت سے کہ مومن شمال نہیں رکھتا، تمام جہتوں کے لحاظ سے یمین ہے۔ بے ایمانہم سے مراد وجاہتہم، ہر طرف سے ان کا نور ہوگا، یعنی مومن اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے سراپا نور ہوگا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ شب قدر قصب نور کیا ہوگا۔ اس کے بھی مراتب ہیں کہ اس کا ایمان کتنا ہے، کم سے کم، اور اپنے سامنے نور دیکھے گا جہاں تک آنکھ کام کرے گی۔ ولایت کا نور عبادت سے برتر ہے۔ آیت یوم تر المومنین سے مراد قیامت میں، برزخ میں اور محشر میں ہر جگہ نور افشانی ہوگی، اور وہ بھی روایت میں ذکر ہوا ہے کہ وہ افراد جن کا نامہ اعمال صاف ہے، وہ توبہ کر کے دنیا سے گزرے ہیں، وہ قبر کے اندر اور برزخ میں نور افشانی کریں گے۔ میں آپ کے سامنے معنی الاخبار کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ مومن مرنے کے بعد اپنی قبر میں نور ہی نور دیکھے گا، ایک نور اس کے اوپر، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک نور سامنے کی طرف، کوکب دری کی مانند چمک رہا ہوگا۔ اوپر والا نور نماز کا، دائیں والا نور رمضان کے روزوں کا، بائیں والا نور حج کا، پاؤں کے نیچے والا نور زکوٰۃ کا۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ سامنے والا نور کون سا ہے جو تمام انوار پر غالب ہے۔ اسے بتایا جائے گا کہ محبت و ولایت محمد و آل محمد کا نور ہے۔ یہ نور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ نور برق اور سورج کی روشنی سے مختلف ہوگا، جن کو دیکھنا اور درک کرنا آسان ہوگا۔ ایسا نور جو کسی نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اس کی برکات ہوں گی وہ بہت ہی فرحت بخش ہوں گی۔ اہل بہشت کے لیے باغوں اور جاری نہروں کی بشارت۔ فرشتہ آتا ہے اور مومن سے کہتا ہے، اے مومنو، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنت کے سبز باغوں کی خوشخبری، جس کا خالق ہمیشہ باقی رہنے والا
اللہ ہے اور ان باغوں کے نیچے ٹھنڈے اور لذیذ شربت کی نہریں جاری ہیں۔ البتہ آپ دنیاوی نہروں کو بغور ذہن میں نہیں لائیے گا۔ جنت کی نہریں بالکل مختلف اور پرکشش ہوں گی۔ نہر لفظ میں مشترک ہے لیکن اس کی حقیقت میں اختلاف ہے۔ اخروی نہروں کا انسان دنیا میں ادراک نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی موازنہ کر سکتا ہے۔ پروردگار سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے جنت میں مومنین کے مکانوں کے نیچے 4 قسم کی نہریں جاری ہوں گی۔ نمبر 1 شہد کی نہر، نمبر 2 دودھ کی نہر، نمبر 3 بہشتی شربت کی نہر اور نمبر 4 خوشگوار صاف و شفاف ٹھنڈے پانی کی نہر۔ احسن الحدیث یہی ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہ آپ کی اصلی وطن کی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ کتنے خوشحال ہوں گے، کتنی فرحت محسوس کریں گے جب شراب الصالحین یعنی جنتیوں کے مشروب سے سیراب ہوں گی۔ یہ مشروب دنیاوی مشروب سے یکسر مختلف ہوگا۔ اس کی ضد ہے زیادہ سرور والا مشروب شرابن طہورا۔ طہور طاہر کا صیغہ مبالغہ ہے۔ عربی قواعد کے مطابق پاک و پاکیزہ مشروب ایسی نہر جو بالکل آب خالص پر مبنی ہوگی، کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ ہماری دنیا میں پاک اور صاف پانی بھی ملاوٹ سے خالی نہیں ہے۔ ان 4 نہروں کو خدا نے بہشت میں قرار دیا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ عظیم کامیابی یہی ہے کہ آپ عمل کے لیے ہاتھ پیر ماریں، زحمت اٹھائیں، کوشش کریں، خون دل پئیں، تب جا کر آپ اپنے آپ کو بہشت کا اہل بنا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو جنت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو یہی انسان کے لیے باعث سعادت ہے۔